السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اور کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر توفیق ہو تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، غیور مسلمانوں اور دارالعلوم جامعۃ الہدیٰ مندہ مری کے طلبہ عزیز، آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سن عیسوی کے اعتبار سے سن 2019 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ 26 جنوری کی تیاریاں تمام اسکول کے اسٹوڈنٹس اور مدرسوں کے بچوں نے کیا ہے۔ آج ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک کے چپے چپے میں 26 جنوری کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے تمام رہنے والے باشندوں کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کی کیا کہانی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان کی پاک سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور واسکو گاما ڈی نے ایسٹ کمپنی کی شکل میں ہندوستان کے اندر انگریزوں کو لانے کا جال بچھایا اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ناپاک کوششیں کی، اپنی ناپاک سوچ کو ہندوستان میں داخل کرنا چاہا، تو میرے غیور مسلمانوں، جب انگریز اس ملک کے اندر آتا ہے اور اس ملک پر انگریزوں کی حکومت لانا چاہتا ہے اور اس ملک کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میرے غیور مسلمانوں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے مکان پر قبضہ کرتا ہے، جب کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کا جینا دو بھر کر دیتا ہے، اس کی عورتوں کی عزت کو تار تار کرتا ہے، ان کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کے علماء اور رہبروں کا خون کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوا۔ جب انگریزوں نے اس ملک کو قبضہ کرنا شروع کیا تو ہندوستان کے کسی بھی انسان کو، ہندوستان کے کسی بھی شہری کو چین سے نہیں جینے دیا۔ یہاں کی عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، یہاں کے مقتدی اور پیشوا اور رہنما کو، مولوی اور پنڈتوں کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ شاملی کے میدان میں کتنے خون بہائے گئے، چاندنی کے چوک پر کتنی گردنیں کاٹی گئی ہے۔ اس ملک کے اندر انگریزوں نے جو یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، یہاں کے لوگوں پر اتیاچار کیا ہے، آج 26 جنوری کو اسی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 26 جنوری جشن اس بات کا ہے کہ آج کے دن ہندوستان کے ایک مسلمان انگریز کے ظلم سے محفوظ ہے۔ 26 جنوری اس چیز کا جشن ہے کہ آج ہندوستان کی عورتوں کی عزت محفوظ ہے۔ 26 جنوری اس چیز کا جشن ہے کہ آج ہندوستان کی کوئی عورت بیوہ نہیں ہو رہی ہے۔ 26 جنوری اس چیز کا جشن ہے کہ آج کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں کھو رہی ہے۔ 26 جنوری اس چیز کا جشن ہے کہ آج کوئی عورت اپنے شوہر کو نہیں کھو رہی ہے۔ 26 جنوری اس چیز کا جشن ہے کہ آج انگریزوں کے ذریعہ کسی مسجد کو مسمار نہیں کیا جائے گا، کسی مندر کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ آج کا دن جشن کا دن ہے کہ ہندوستان کا ایک ایک شہری اپنے جان کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی عورتوں کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ جشن کا دن ہے، جشن جمہوریہ کا دن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑوں اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر کی محنت اور ان کے جد و جہد سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ہم نام لینا چاہیں تو ناموں کی ایک لمبی فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ علماء کرام کی فہرست میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ انہیں بھی اپنی جان کی فکر تھی، انہیں بھی اپنے بچے پیارے تھے، انہیں بھی اپنی بہنیں اور ماں پیاری تھی، لیکن ان سب کے باوجود انہیں ہندوستان کی مٹی سے محبت زیادہ تھی۔ وہ اس مٹی کو اپنے جان اور جگر میں بساتے تھے۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے
اپنے گھر، اپنے جائیداد، اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر انگریزوں کے خلاف میدان میں کود پڑتے ہیں۔ وہ شیخ الہند اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، انہیں بھی اپنی اولاد پیاری تھی، اپنی زندگی پیاری تھی، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار پیارے تھے، لیکن نہیں، ان کے لیے سب سے پیارا یہ ملک تھا، اپنا دیش ان کا ہندوستان تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی بقا کے لیے مالٹا کی جیل کی تمام سزاؤں کو اور تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ میرے غیور مسلمانوں، آج کے دن ہاں ہم بڑے فخر کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں، عبد الغفار مرحوم کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، شہید اشفاق کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، حمید صاحب کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم گاندھی صاحب کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام ہندوستان کے باشی جنہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے اپنے تن من دھن جان کو قربان کیا تھا، ہم سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک میں جمہوریت کا قانون نافذ ہوا۔ اب اس ملک کے اندر اگر اب بھی اس ملک کے چہار سمت سے اگر کوئی آواز آتی ہے کہ ہندوستان کے اوپر ہم قبضہ کریں گے، تو یاد رکھیے جہاں ہندوستان کی اور عوام اور جہاں ہندوستان کے اور لوگ اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جان لے کر حاضر ہیں، تو انشاءاللہ مسلمان بھی سب سے پہلے اپنی جان، اپنے پورے اولاد کو لے کر حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں آج بھی بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی اس پاک اور محبت سرزمین کی طرف ہندوستان کے چہار سمت کے کسی ایک کونے سے بھی اگر کسی نے آنکھیں اٹھائی اور ہندوستان کو قبضہ کرنے کی پلانے کی، تو رب کعبہ کی قسم آج بھی مولانا محمود مدنی جیسا ایک بے باک اور نڈر ہندوستان کو بچانے والا شخص میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی مولانا ارشد مدنی زندہ ہے، آج بھی مولانا ولی رحمانی زندہ ہے، آج بھی سلمان ندوی زندہ ہے، آج بھی رابع ندوی زندہ ہے، آج بھی مولانا اسامہ کانپوری زندہ ہے، آج بھی مولانا وستانوی زندہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے اکابر اور ہمارے علماء بالخصوص دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء کی شخصیت آج بھی زندہ ہے کہ اگر ہندوستان کے خلاف کوئی قدم کسی ملک والا اٹھاتا ہے، ان کے لیے ہم اپنی جان تک دے دیں گے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے میں ہندوستان کے تمام باشیوں سے اور ہندوستان کے تمام ساکنین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کو بچائیں اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے اپنے اندر یونٹ اور اتحاد اور محبت کو پیدا کرے۔ خدا پاک کی قسم جب ہندوستان کا ہندو اور مسلمان، ہندوستان کا سکھ اور شیعہ جب ایک دھاگے میں پروئے رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم ہندوستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، چاہے کوئی سا بھی ملک ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اور بے حد ضرورت ہے کہ ہم ہندوستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں سب ایک دوسرے پر اتیاچار کرنا اور ظلم کرنا چھوڑیں اور محبت کی فضا کو عام کریں، محبت کی ہوا کو پورے ملک کے اندر عام کریں، اور جو لوگ اس ملک کے خلاف ناپاک سازشیں کرتے ہیں اور ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی ناپاک کوششوں کو ناکام کریں اور پیار محبت کا پیغام اس ملک کے اندر پھیلائیں۔ اس لیے کہ ہم سب نے مل کر، ہندوستان کا ہر شخص سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، ہم سب نے اس ملک میں رہنا بھی ہے اور آئندہ اس ملک کے لیے ہم سب کو انشاءاللہ جان دینی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان اور سبھی میں پیار محبت پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کو دنیا کی بدنگاہی اور بد نظری سے محفوظ رکھے۔ میں دارالعلوم جامعۃ الہدیٰ مندہ مری کے اس پروگرام میں تمام طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے پروگرام پیش کیے ہیں یہ تمام اساتذہ کی محنت اور ذمہ داروں کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اچھا پروگرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارہ جامعۃ الہدیٰ دارالعلوم جامعۃ الہدیٰ مندہ مری کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔